السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ درس قرآن.com کے ذریعے آپ حضرات سے ایک دفعہ پھر ملاقات ہو رہی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے آنے کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو بھی ٹوٹی پوٹی باتیں ہوں اور جو بھی کچھ کلام ہو اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اخلاص عطا فرمائے۔ حمد باری تعالیٰ سے ابتدا کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نعتیں بھی ہوں گی، پھر اس کے بعد آپ حضرات سے کچھ باتیں بھی ہوں گی۔ آپ میں سے کسی نے کسی نعت کی فرمائش کرنی ہو تو وہ آپ حضرات کمنٹ کے اندر لکھ کر بتا دیں، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ حضرات کی فرمائش پوری ہو جائے۔ اور آپ حضرات سے ایک درخواست بھی ہوگی کہ آپ حضرات جتنا زیادہ سے زیادہ اس نیک پیغام کو آگے پھیلائیں، تو جہاں پر درس قرآن کا حصہ ہوگا، جہاں پر ہم سب کا حصہ ہوگا، وہاں اس نیک پیغام کے اندر آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ تو شاعر نے ایک خوبصورت کلام لکھا اور حج کی روانگی سے اور مکہ مکرمہ کی تڑپ کے حوالے سے انہوں نے یہ کلام لکھا اور کہا کہ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو جاؤں گا۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو جاؤں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو جاؤں گا۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دل بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دل بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی
کیا بات مولا رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، رب مجھے کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا۔ کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ معجزہ ہے ادب آپ کے حسن کا، معجزہ ہے ادب آپ کے حسن کا، آپ کے حسن کا معجزہ ہے ادب،
جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ انسان کی زندگی میں 3 دن بڑے قیمتی ہے۔ 3 دن ہر انسان کے زندگی کے بڑے قیمتی ایام ہے۔ پہلا وہ دن جب یہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد اس انسان کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر کی صدا دی جاتی ہے۔ یہ دن بھی اس کی زندگی کا بڑا ہی قیمتی دن ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ دن کہ جب یہ انسان اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے، اس دنیا سے یہ انسان جانے لگتا ہے، تو یہ جاتے جاتے یہ جو دن ہوتا ہے یہ بھی بڑا اس کا قیمتی دن ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ دن کہ جب قیامت کے دن اس انسان کو اٹھایا جائے گا، تو قیامت کے دن اٹھنے کے بعد یہ جو دن ہے قیامت کا دن، یہ بھی اس انسان کا بڑا ہی قیمتی دن ہے۔ اسی لیے فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہ سلامتی ہو مجھ پر اس دن جس دن میری پیدائش کی گئی، ویوم اموت جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا، ویوم ابعث حیا اور جس دن اس دنیا سے مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو کہا یہ تینوں کے تینوں دن ہر انسان کے نہایت ہی قیمتی دن ہے۔ علماء نے چند باتیں لکھی ہیں، اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں اور ان باتوں پر عمل کریں تو اللہ رب العزت اس اعمال کی وجہ سے ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی خوبصورت بنا دے گا، اور اس دنیا سے جب ہم جا رہے ہوں گے وہ دن بھی ہمارا خوبصورت ہو جائے گا، اور قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو وہ دن بھی ہمارا خوبصورت ہو جائے گا۔ علماء نے چند باتیں لکھی ہیں، ان میں سے پہلی بات علماء نے لکھی ہے کہ ہر انسان اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر بٹھائے، اللہ کا ڈر اس آدمی کے اندر آ جائے، اللہ کا ڈر ہر انسان کے دل میں آ جائے تو اس انسان کی زندگی خوبصورت سے خوبصورت ہو جائے، یہ گناہوں سے دور ہو جائے، اس لیے کہ اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آ چکا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں رات میں گشت فرما رہے تھے تو ایک گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی اس دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی کہہ رہی ہے اماں جان میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ کہا کیوں نہیں ملاؤ گی؟ کہ اماں جان امیر المؤمنین نے منع کیا ہے، لہٰذا میں دودھ کے اندر پانی نہیں ملا سکتی۔ تو ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا امیر المؤمنین کہاں ہے اس وقت، اور اس وقت امیر المؤمنین کہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ اس دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ امیر المؤمنین گھر کے دروازے کے باہر ماں اور بیٹی کے یہ مکالمے کو سن رہے ہیں۔ تو اس وقت بیٹی نے کہا اماں جان امیر المؤمنین تو نہیں ہے، لیکن امیر المؤمنین کا امیر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہر آن ہر گھڑی انسان کو دیکھتا ہے۔ تو کہا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے لہٰذا میں اس دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ امیر المؤمنین باہر یہ باتیں سن رہے تھے، فوراً آئے مسجد میں، فجر کا وقت قریب تھا، فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے بیٹے کا رشتہ اس گھر میں بھیجا کہ اتنی خوبصورت بچی ہے،
اتنی نیک سیرت بچی ہے کہ ابھی سے اس بچی کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، تو اس وقت کی بچیوں میں، اس وقت کے بچوں میں اللہ کا ڈر موجود ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ آپ سفر میں تھے اور پورا قافلہ آپ کے ساتھ تھا، تو ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر جا رہا تھا، تو آپ نے اس چرواہے سے کہا کہ آپ ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں فروخت کر دو۔ چرواہے نے کہا میں فروخت نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں غلام ہوں اور میں بکریاں چراتا ہوں، مجھے فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہے، میں مالک نہیں ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کو جانچنے کے لیے اس سے کہا کہ آپ کے مالک کو کیا معلوم، بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ ہے، اس ریوڑ میں اگر ایک بکری کم ہو جائے گی تو آپ کے مالک کو اس کا کیا علم ہوگا؟ آپ اس میں سے ایک بکری ہمیں فروخت کر دیں، اس کی قیمت ہم ادا کریں گے اور اسے ذبح کریں گے، اور ذبح کرنے کے بعد آپ کو بھی اس میں شریک کریں گے۔ تو اس وقت اس چرواہے نے جو بات کہی، بڑی خوبصورت بات کہی، کہنے لگے حضرت میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہا جائے گا، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن جو میرے مالک کا مالک ہے، جو اللہ ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ کہا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چرواہی کی بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ رفقا فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے پورے پہنچنے تک اس راستے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ جملہ کہا کرتے تھے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ ایک چرواہے کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے، کہ ایک چرواہے کو اللہ نے اتنا خوف دیا، اس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہے، تو اسی وقت بار بار یہ کہا کرتے تھے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، کاش کہ یہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے، اللہ کا یہ ڈر ہمارے دلوں میں آ جائے، پھر یہ انسان گناہوں سے خود بچ جاتا ہے، پھر اللہ اس انسان کے دل میں جب اللہ کا خوف آتا ہے پھر نیکیوں کی طرف یہ آ جاتا ہے، پھر گناہ کے قریب جانے لگتا ہے تو فوراً رکتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ آج اس ڈر کو پیدا کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ ڈر اللہ کرے ہم سب کے اندر آ جائے۔ تو علماء نے پہلی بات لکھی ہے کہ ہر انسان اپنے دلوں میں اللہ کے ڈر کو بٹھائے۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ تنگی کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں انسان اللہ کو کبھی نہ بھولے۔ خوشی کی حالت میں تو ہم کہا کرتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، اور کرنا بھی چاہیے اللہ کا شکر، کیونکہ من لم یشکر اللہ لم یشکر الناس، کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب تنگی آتی ہے تو تنگی کی حالت میں پھر ہماری زبانوں پر شکوے شکایات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تنگی کی حالت میں اور اسی طرح خوشی کی حالت میں، ان دونوں حالتوں میں اللہ رب العزت کے شکر کو اور اللہ رب العزت کے اس انسان پر ہونے والے انعامات کو یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر تنگی کی حالت آئی ہے، کوئی آزمائش آئی ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جو آزمائش سے خالی ہو، اسے آزمائش اور امتحان سمجھے، اور اس آزمائش اور اس امتحان کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ بلکہ مومن کے پاؤں میں اگر ایک کانٹا بھی چھپتا ہے تو اس کانٹے پر بھی اللہ اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اگر امتحان آیا ہے تو اس وقت بھی زبان پر یہ شکوے نہ ہو، زبان پر اللہ کے حمد کے کلمات ہو، زبان پر شکر کے کلمات ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ تنگی کی حالت میں بھی اللہ کے شکر کو نہ چھوڑے، تنگی کی حالت میں بھی شکر کے کلمات کہے، تنگی کی حالت میں شکوے شکایات نہ کریں۔ کچھ لوگوں نے کچھ فرمائش کی ہے، انشاءاللہ یہ فرمائش بھی آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کروں گا، اور بھی حضرات نے اگر کوئی فرمائش کرنی ہے تو آج ہمارے بھائی شفیق صاحب نے بھی کہا ہے کہ آج لوگوں کی فرمائشیں بھی پوری کی جائے، تو اور بھی حضرات نے اگر کرنی ہے تو آپ حضرات نیچے لکھ کر بتا دیں کہ آپ نے کیا فرمائش کرنی ہے۔ تو دو باتیں علماء نے کہیں، پہلی بات کہی کہ اللہ کا ڈر، اور دوسری بات کہی کہ خوشی کی حالت میں
غمی کی حالت میں، تنگی کی حالت میں شکوے شکایات نہ ہو، بلکہ اس حال میں بھی اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر اپنے ڈر کو بٹھائے، اور اللہ رب العزت ہمیں شکر کرنے اور شکر والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے فرمائش کی، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، یہ والی ہم سنائی جائے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی، ذلت دینے والی ذات اللہ کی۔ ساری دنیا کے انسان مل کر کسی آدمی کو ذلیل کرنا چاہے، جب اللہ عزت دینے پہ آئے کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو ذلت دینا چاہے، جب اللہ رب العزت اسے عزت دینا چاہے کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کو عزت دینا اور کسی کو ذلیل کرنا۔ اسی پر شاعر نے یہ کلام لکھا کہ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جب تم زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، جب تم زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ایک اور صاحب نے فرمائش کی ہے، اس فرمائش کے چند اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا،
معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، مصطفیٰ سے گئے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ سے گئے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ سے گئے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، اللہ نے آپ کو کیا کیا عطا کیا۔ اس شاعر نے خوبصورت اشعار کہیں کہ توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری، توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری حکومت ہوگی تیری، جبریل ہوگا میرا وہ خادم ہوگا تیرا، جبریل ہوگا میرا وہ خادم ہوگا تیرا، اور عیسیٰ ہوگا میرا وہ امتی ہوگا تیرا، قصیدے ہوں گے میرے، قصیدے ہوں گے تیرے، قصیدے ہوں گے میرے، قصیدے ہوں گے تیرے، یہ چاند ہوگا میرا چمک ہوگی تیری، یہ تارے ہوں گے میرے دمک ہوگی تیری، قرآن ہوگا میرا وہ نعت ہوگی تیری، قرآن ہوگا میرا وہ نعت ہوگی تیری، عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا، حلیمہ ہوگی میری وہ دائی ہوگی تیری، یہ زہرا ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری، بلال ہوگا میرا وہ عاشق ہوگا تیرا، بلال ہوگا میرا وہ عاشق ہوگا تیرا، حسین ہوگا میرا نواسہ ہوگا تیرا، اے میرے محبوب پیغمبر قیامت کی صبح تک یہ بندے ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے، وہ جس کے لیے میں وہ جس کے لیے سر وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ
سب کا نبی، سب کا نبی، سب کا نبی ہے۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسل ہے۔ مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے۔ اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ سب کا نبی، سب کا نبی، سب کا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ سب کا نبی، سب کا نبی، سب کا نبی ہے۔ جس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر کس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت۔ عورت کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ایک صحابی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بچی کو پیار کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی بچی پر بہت پیار آ رہا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نہیں آئے تھے میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی 7 بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ لیکن نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہو اور 2 بیٹیاں ہونے کے بعد ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی جگہ ان کا نکاح کروائے، تو میرا وہ امتی قیامت کے دن جنت میں میرے سے قریب ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اس عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، اور نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد عورت کو یہ مقام ملا۔ جس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر کس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت۔ وہ محسن و غمخوار، وہ محسن و غمخوار ہمارا یہ نبی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ سب کا نبی، سب کا نبی، سب کا نبی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل سر کونین سجی ہے، فردوس سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے۔
وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے۔